ابن جوزی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی علاقہ میں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا اور بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا۔ جب کبھی گھر سے نکلتا تو صرف سامان لیتا اور گھر آ جاتا۔ علاقہ کے لوگوں میں جا کر نہ بیٹھتا جن کا کام صرف غیبت اور چغلیاں کرنا ہی تھا۔ علاقہ کے لوگ اس اللہ کے بندے سے بہت حسد کرتے تھے، کہتے کہ یہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، جب بھی گزرتا ہے ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں نے اسے گناہ میں مبتلا کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ سب اہل علاقہ اکٹھے ہو کر ایک عورت کے پاس گئے جو اس وقت کی سب سے حسین عورت تھی، لیکن نہایت غریب تھی اور بہت مشکل سے گزر اوقات کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو بولے کہ ہم تمہیں تمہارے وزن کے برابر سونا دیں گے، بدلے میں تمہیں فلاں شخص کے ساتھ زنا کرنا ہوگا، اس کے بعد تم آرام دہ زندگی گزارو گی۔ تو وہ عورت بولی کہ میں کیسے اس قسم کا غلط کام کر سکتی ہوں، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں نہایت غریب ہوں اور اگر یہی حال رہا تو بھوک اور غربت سے ہی مر جاؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر ایک سرد رات یہ عورت اس اللہ کے نیک بندے کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ اس عورت نے دروازے پہ دستک دی۔ اس شخص نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت عورت کو اپنے دروازہ پہ پایا، لیکن دیکھتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو وہ عورت اونچی آواز میں بولی کہ میں ایک مسافر ہوں، سفر میں تھی کہ رات ہو گئی اور میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں اس جگہ کو بھی نہیں جانتی اور رات بہت ٹھنڈی ہے، مہربانی کر کے مجھے گھر میں رہنے دیں۔ اگر آپ مجھے اندر نہیں آنے دیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ میں اس ٹھنڈ میں مر جاؤں گی۔ تو اندر سے اس شخص نے جواب دیا کہ میرے گھر کے ارد گرد بہت ہمسائے ہیں، مہربانی سے آپ وہاں جائیں، ان کے دروازہ پہ دستک دیں، انشاءاللہ وہ لوگ آپ کو اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ عورت چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کے دروازہ پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عورت اس شخص کے دروازہ پہ دوبارہ کھڑی ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں تمہارے ہمسایوں کے گھر گئی، لیکن کسی نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور یہاں باہر بہت ٹھنڈ ہے، مجھے خوف ہے کہ میں سردی سے مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی۔ تو وہ شخص بولا کہ آپ تھوڑا اور دور جائیں، وہاں کچھ اور گھر ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ میرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نامحرم مرد اور عورت ایک گھر میں اکیلے رہیں۔ چنانچہ وہ عورت دوبارہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عورت دوبارہ دروازہ پہ کھڑی ہے۔ بولی کہ خدا کی قسم، اگر اس سرد رات میں مجھے کچھ ہوا یا کسی شخص نے مجھے ہاتھ لگایا، میرا دامن داغدار کر دیا، تو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گی اور کہوں گی کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میری عزت لٹی، یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میری عزت داغدار ہوئی۔ جیسے ہی شخص نے خدا کا نام سنا تو وہ ڈر گیا اور اس کا جسم کانپ اٹھا، کیونکہ قرآن پاک میں مومنوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ بولا کہ اس گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرے میں تم رہ سکتی ہو، لیکن اس شرط پہ کہ تم میرے دروازے پہ دستک مت دینا اور نہ ہی مجھے کچھ کہنا۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو اس گھر سے نکل جانا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جانا۔ تو اس شخص نے اس عورت کو کمرہ میں چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا اور دوبارہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب اس علاقہ کے لوگوں نے جو کہ ارد گرد چھپے بیٹھے تھے دیکھا کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے تو وہ گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور موقع کا انتظار کرنے لگے کہ کب دونوں کو زنا کرتے رنگے ہاتھوں پکڑیں۔ ایک طرف اللہ کا وہ بندہ تھا جو کبھی اس قسم کی حالت سے نہ گزرا تھا جو کبھی اس قسم کے حالات سے نہ گزرا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ عورت تھی جو اسے زنا کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایسی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت اپنے کمرے میں اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی
جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور عورت کے کمرے میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ عورت اس کمرہ کے فرش پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کا تمام جسم برہنہ ہے اور وہ اپنی طرف زنا کے لیے بلا رہی ہے۔ یہ شخص اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس میں ایسے احساسات پیدا ہو رہے تھے جو پہلے کبھی نہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے دل میں پہلی بار ایسی خواہشات پیدا ہو رہی تھیں جو پہلے کبھی نہ پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے اس علاقہ کی سب سے خوبصورت عورت موجود تھی جو اسے زنا کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے اپنی تمام زندگی ایسی چیز نہ دیکھی تھی۔ لوگ پہلی چیخ سن چکے تھے اور اب وہ دوسری چیخ کے انتظار میں تھے کہ دونوں کو زنا کرتے پکڑیں۔ چنانچہ وہ دروازہ کے نہایت قریب آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ پھر اچانک سے عورت زور زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس شخص کا گھر کا دروازہ توڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کمرہ میں فرش پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ شخص بھی اس کمرہ کے فرش پر لیٹا ہوا ہے، لیکن عورت کمرے میں ایک کونے میں تھی اور وہ شخص دوسرے کونے میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت مسلسل چلائے جا رہی ہے اور دوسری طرف وہ شخص تھا جو زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اس جلتے ہوئے دیے میں تھا۔ دوسری طرف وہ عورت تھی، وہ چلا رہی تھی کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو، یہاں سے دور لے چلو مجھے، خدا کی قسم مجھے اس شخص کا ایمان مارے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے سامنے ایک ایسی چیز دیکھی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ بولی کہ ہر دفعہ جب یہ شخص میری طرف قدم بڑھاتا تو اپنا ایک ہاتھ جلتے ہوئے دیے میں رکھ دیتا اور بولتا کہ یاد رکھو کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت گرم ہے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت گرم ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پہ گر جاتا اور جب دوبارہ وہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتا اور میری طرف قدم بڑھاتا تو دوبارہ سے اپنا ہاتھ دیے میں رکھ دیتا اور کہتا کہ یاد رکھو کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت گرم ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ گر جاتا۔ عورت بولی کہ مجھے دور لے جاؤ اس شخص سے۔ پھر وہ شخص اللہ سے مخاطب ہوا اور بولا یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کیا جرم کیا تھا اس شخص نے؟ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا وہ زنا سے دور رہا، وہ حسین ترین عورت سے دور رہا، پھر بھی وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا؟ بولا اے اللہ مجھے ان قدموں کے لیے معاف فرما جو میں نے اس عورت کی طرف بڑھائے۔